الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے نہایت کے واجب الاحترام تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان، معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں 5 روزہ دروس حفاظ القرآن کی اس تیسری نشست میں شابت میرج ہال میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کو ہم کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کی ان کاوشوں کو اللہ رب العزت قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے، تلاوت کرنے یا تراویح پڑھنے کا یا قرآن مجید سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ مہینہ سامعین محترم تزکیہ نفس، اخلاق کی تعمیر اور کردار سازی کا عظیم موسم ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہر مومن کے دل میں مہک جاتی ہے۔ اسی اخلاق کی نسبت کے ساتھ آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے۔ آپ فلیکسز کے ذریعے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پڑھا ہوگا، ذہن میں خیال آتا ہے کہ رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں آج انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اپنے معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے، کہاں ننگے پاؤں چلنے والا انسان آج بہترین سے بہترین گاڑی کا سفر کرتا ہے، پتوں سے اپنا جسم لپیٹنے والا انسان آج بہترین سے بہترین لباس پہنتا ہے، غاروں کے اندر رہائش رکھنے والا انسان آج بہترین سے بہترین مکان کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہے۔ جہاں اپنی مادی ضروریات اور ظاہری حسن میں انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہیں پہ اگر اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے تو اتنی گراوٹ کا شکار ہے کہ بھائی بھائی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اس معاشرے کے اندر لڑائی، جھگڑے، فسادات، جھوٹ، بدعنوانی، بدکاری، زنا، شراب، بد کلامی، بد تہذیبی، تجسس، ایسی ساری اخلاقی برائیوں نے انسانی معاشرے کو جکڑ رکھا ہے کہ آج ہم جہاں دیگر چیزوں کے اندر ترقی کر رہے ہیں، وہیں پہ اخلاقی حوالے سے ہم گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور ایک بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں
لوگوں کے اندر عبادات باقی رہے گی، نماز پڑھنا باقی رہے گا، روزہ باقی رہے گا، کعبے کے چکر باقی رہے گا، باقی عبادات باقی رہے گی، لیکن ان کے اندر سے اخلاق نکل چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنے معاملات کا اگر بغور جائزہ لیں تو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کتنے اخلاق کا مالک ہے۔ مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرنے والا جب اپنے باپ سے بات کرتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کتنے اخلاق کا مالک ہے۔ مسجد میں 5 وقت اذان دینے والا بندہ اگر پچھلی صف میں کوئی بچہ دوڑ جائے تو اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے اخلاق کا مالک ہے۔ ہر سال کعبے کا طواف کر کے آنے والا بندہ سامعین محترم جب لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے تو اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اخلاق کا مالک ہے۔ آج جہاں عبادات ہمارے اندر کہیں نہ کہیں باقی ہیں وہاں اخلاق سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ اگر انسان دوبارہ بلندی پانا چاہتا ہے، اگر انسان دوبارہ اخلاقی حوالے سے بہتر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے، آئے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ رب العزت دنیاوی ترقی بھی دے گا اور اخلاقی ترقی بھی عطا ہوگا۔ ایک ذریعہ ہے اس کے لیے اور وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ۔ آئے سامعین محترم جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے پہلے ابتداءً اس کی روشنی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم و شان خلق پر فائز ہیں۔ سامعین محترم اس آیہ کریمہ کا آغاز اللہ رب العزت نے واو عاطفہ سے کی ہے۔ اگر یہاں غور کرے تو ابتدا میں واو عاطفہ لانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں واو عاطفہ کو بیان کیا اور بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جو پچھلی بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو چکی، اب جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ زیادہ توجہ کی حامل ہے۔ اگلی بات پہ غور کرو کہ میں کیا فرما رہا ہوں۔ اس میں معنوی تاکید لگا کے اللہ نے پہلی تاکید بیان کی اس آیت میں، پھر دوسری تاکید اللہ نے لفظ اِنَّا کے ساتھ بیان کی، پھر تیسری تاکید اللہ نے لَعَلَىٰ پر حرف لا لگا کر استعمال کی، چوتھی تاکید اللہ نے لفظ خلق کے ساتھ عظیم لگا کے بیان کی۔ یہ 4 تاکیدیں لگا کے یعنی اللہ بار بار تاکید لگا کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ صرف کوئی عام آیت نہیں ہے، بلکہ میں اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں، اپنے محبوب کے اخلاق بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں توجہ یہاں محفوظ کرو اور دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ 4 تاکیدیں، میں 2 تاکیدوں پہ تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا الا، یہ حروف جارہ میں سے الا کا معنی ہوتا ہے پر۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ سٹیج کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین پر ہے۔ ڈائس کہاں ہے؟ یہ سٹیج پر ہے۔ چیئر کہاں ہے؟ یہ سٹیج پر ہے، سٹیج میں نہیں، سٹیج پر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَفِي خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محبوب آپ کو خلق عظیم میں بنایا ہے، نہیں فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوب یہ خلق عظیم درجہ نیچے ہے، آپ کو اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا، اعلیٰ اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے لا بیان کر کے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا کہ محبوب قیامت تک انسانیت بہتر ہونے کے لیے اخلاق حسنہ کا سہارا لے گی، اور تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ قیامت تک جب اخلاق بہتر ہونا چاہیں گے وہ تیری ذات کی نسبت پاتے جائیں گے،
عظیم بناتا چلا جائے۔ لا کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ محبوب قیامت تک اب جس خلق میں بہتر ہونا ہو وہ تیری ذات میں آئے گا، میں اسے عظیم بنا دوں گا۔ صبر خالی صبر ہے، آقا کی نسبت پا جائے تو صبر عظیم بن جاتا ہے۔ احسان خالی احسان ہے، آقا کی نسبت پا جائے تو عظیم بن جاتا ہے۔ افضل گزر ہو، صبر ہو، حلم و بردباری ہو، کوئی بھی خلق ہو، جب قریب آقا کی ذات میں آ جائے تو اللہ اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ ایسی عظمت عطا کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے لفظ عظیم استعمال کیا۔ اب عظیم کبھی ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ عظیم فرما کون رہا ہے؟ جو خود رب عظیم ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے عظمت والا کوئی نہیں، جس سے عظیم کوئی نہیں۔ آج اگر کوئی چھوٹا بندہ کسی بڑے بندے کے بارے بات کرے تو اس کی محبت اور ادب ہو سکتا ہے۔ اگر بڑا بندہ کسی چھوٹے کے بارے بات کرے تو چھوٹے بندے کے بارے کی ہوئی بات دلیل ہوتی ہے۔ اور یہاں توجہ کریں کیا کون رہا ہے؟ جو خود رب عظیم ہے، اور کیا رہا ہے کہ محبوب آپ کا خلق جو ہے وہ بھی مرتبہ عظیم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا عظیم کے لا تعداد معنی ہوں گے۔ ایک معنی سامعین محترم بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ فرما یہ رہا ہے محبوب تو چلے تو بے نظیر و بے مثال، تو دیکھے تو بے نظیر و بے مثال، تو بولے تو بے نظیر و بے مثال، تو بیٹھے تو بے نظیر و بے مثال، تو کھائے تو بے نظیر و بے مثال۔ اللہ عظیم فرما کے یہ بتا رہا ہے کہ محبوب تو جو عمل کرے گا وہ بے نظیر و بے مثال بناتا چلا ہے۔ ایسا عظیم درجہ عطا ہے۔ اور پھر عظیم درجہ کتنا عظیم اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے دیکھیں، اس کے ابتدا میں یہ چند اللہ رب العزت کے اسماء ذکر ہیں۔ میں یہاں سے چند ایک نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے رحیم، آگے لکھا ہوا ہے عزیز، آگے لکھا ہوا ہے عظیم، آگے لکھا ہوا ہے کریم، مجید، حسین، آگے لکھا ہوا ہے ولی، آگے لکھا ہوا ہے اول، آخر، ظاہر، باطن، والی۔ یہ سارے نام اللہ رب العزت کی۔ اگر اسی قرآن کو یہ دوسری سائٹ سے کبھی کھول کے دیکھیں سامعین محترم تو یہاں چند ایک نام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی لکھے ہیں۔ میں یہاں سے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اگر یہاں پڑھے تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے رحیم، یہاں بھی پڑھے تو لکھا ہوا ہے عزیز، یہاں بھی پڑھے تو لکھا ہوا ہے حسیب، مجید، اول، آخر، ظاہر، باطن، حکیم، عظیم۔ یہ سارے نام کریم آقا کے ناموں میں بھی لکھے ہیں۔ زیادہ دور نہ جاؤں، اگر ایک داتا علی حجویری کو داتا کہیں تو لوگ مشرک کہہ دیتے ہیں۔ اٹھائیں قرآن، 20 نام خدا کے بھی ہیں، وہی مصطفیٰ کے بھی ہیں۔ اللہ نے اپنی عظمت اپنے محبوب کو عطا کی۔ وہ کریم محبوب کو کریم بنایا، وہ رحیم محبوب کو رحیم بنایا، وہ عظیم محبوب کو عظیم بنایا۔ وہ اپنے اہداف اپنے کریم نبی کو عطا فرما رہا ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، امام اسماعیل حقی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ اللہ نے ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے وہ 360 اخلاق سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ سارے آقا کو عطا۔ اب ایک لمحے کے لیے روک کے سوچیں کہ اللہ نے یہ سارے جتنے بھی اخلاق ہیں کریم آقا کو کیوں عطا فرمائے؟ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو پاس بٹھایا ہوگا، پاس بٹھا کے خالق وحدہ لا شریک نے کہا ہوگا کہ محبوب تجھ سے پہلے 1,24,000 میں نے نبی دنیا میں بھیجے، ہر نبی جا کے کہتا خدا ایک ہے، ہر نبی جا کے کہتا اللہ ایک ہے۔ آگے سے ان کی قوم پوچھتی خدا دیکھا ہے؟ جواب یہی ہوتا کہ نہیں دیکھا۔ محبوب تجھے پاس بلا لیا، اپنا آپ دکھا دیا۔ اب تجھ سے کوئی سوال کرے کہ خدا دیکھا ہے جس کا بتا رہے ہیں تو میرے محبوب کہہ دینا هو اللہ احد، دیکھ کے آیا ہوں،
وہ اللہ ایک ہے. اور قیامت تک اگر کوئی کہے کہ خدا نظر کیسے آتا ہے، خدا کے اخلاق کیسے ہیں، خدا کی صفات کیسی ہیں، تو محبوب اپنی ذات سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا یہی خدا کے اخلاق ہے جو خدا نے مجھے کہا. اس لیے اللہ نے اپنے اخلاق کریم آقا کو عطا فرمائے. اور کسی شاعر نے بڑی کمال ترجمانی کی. شاعر نے لکھا کہ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سب رد کر دی. خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے نظروں کے تصویر محمد. ایسے عظیم اخلاق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے کہ خدا نے اپنے اخلاق بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اور پھر سامعین محترم ایک بڑی کمال روایت ہے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ میں سعد بن ہشام نے آ کے سوال کیا، یہ فرمائے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں. آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن سارے کے سارے کریم آقا کے اخلاق کا، سارے کا سارا قرآن آقا کے اخلاق کا نام ہے. اب امی عائشہ صدیقہ نے جو یہاں بیان فرمایا کہ قرآن سارے کا سارا آقا کے اخلاق کا نام ہے، اس کی تشریح، اس کی توضیح حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی آپ اپنی کتاب جو آپ نے 4 جلدوں پر آقا کی اخلاقیات کا مجموعہ لکھا الروض الباسم، اس کی پہلی جلد کے اندر اس حدیث کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ نے کیوں فرمایا کہ قرآن سارے کا سارا آقا کے اخلاق کا نام ہے. اس لیے کہ قرآن یک مشت نازل نہیں ہوا، قرآن 23 سال میں نازل ہوا. اللہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل کرتا گیا. آقا جو بھی عمل کرتے اللہ قرآن نازل کر دیتا. آقا بیٹھے اللہ نے قرآن نازل کر دیا. آقا نے وضو پہلے فرمایا اللہ نے قرآن بعد میں نازل کیا. کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھا اللہ نے قرآن میں آداب نازل فرما دیے. کسی نے آپ کو آواز دی اللہ نے فرما دیا لا تقولوا رعینا. کسی نے آپ کے سامنے آواز بلند کی اللہ نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسی نے آپ سے آگے قدم رکھا یا عمل پہلے کیا اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ. کسی نے مانگنے کی طلب کرنے کی اجازت مانگی اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم. کسی نے اطاعت کا پوچھا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کسی نے اس کی محبت طلب کی اس نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور آقا علیہ السلام جو کرتے گئے اللہ قرآن نازل کرتا گیا. جب قرآن مکمل ہونے پہ آیا الیوم اکملت لکم دینکم کا پیغام آیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہوتا تو وہ کتابی شکل میں موجود تھا، کسی نے قرآن چلتا پھرتا دیکھنا ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھا. ایسے عظیم اخلاق اللہ نے عطا فرمائے، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے، ایسی عظمت عطا فرمائے. اب سامعین محترم آئے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آقا کی اخلاق کی عظمت کو دیکھنے کے بعد مختصر لفظ اخلاق کو دیکھتے کہ اخلاق ہوتے تھے. اخلاق کا روٹ ورڈ جو ہے وہ 3 ہے، خا لام اور قاف، جس کا لغوی معنی اسی سے آگے خلقت بھی ہے، خلق بھی ہے، خلق بھی ہے، خلق بھی ہے، خلائق بھی ہے، مخلوق بھی اسی سے ہے، اخلاق بھی اسی سے ہے. روٹ ورڈ یہ 3 ہے. لغوی معنی اس کا ہے پیدائش، ڈالنا، تشکیل کرنا. اور اصطلاحی معنی امام راغب اصفہانی آپ لکھتے ہیں کہ وہ پختہ ارادے جو انسان کے نفس پہ جم جائیں کہ بغیر سوچے سمجھے کر گزرے انہیں اخلاق کہتے ہیں. ایسی عادات، ایسے رویے، ایسے کردار، ایسے برتاؤ
جو انسان بغیر سوچے سمجھے کر گزرے انہیں اخلاق. مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ بات بات پہ گالی دیتا ہے، ایک بندہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ اس کی عادت ہے ہر کسی کا الٹا نام بلاتا ہے، سوچتا نہیں، سوچ کے نہیں، بغیر سوچے اس کی زبان سے سرزد ہو جاتا ہے. یہ اس کے اثر. میں یہاں میرے حال میں آیا، میں حافظ محمد علی صاحب سے ملا، انہیں میں نے سلام کیا. میں جانتا تھا تحریکی ہیں، میزبان ہیں، بڑے ہیں، میں نے سلام کیا. جو تحریکی احباب ملے میں نے انہیں سلام کیا. میرا یہ سلام کرنا میرے اخلاق نہیں ہے. اگر میں ہر کسی چھوٹے بڑے کو دیکھ کر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جسے بھی دیکھتا، اگر میری زبان سے بغیر سوچے سمجھے سلام نکلتا تو وہ سلام کرنا میرے اخلاق ہوتا. جہاں انسان سوچے سمجھے وہ اخلاق نہیں ہوتے. اخلاق وہ ہیں جہاں انسان بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. اب اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، اخلاق برے بھی ہوتے ہیں. سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ اعلیٰ اخلاق کی تقلید ہے. آج ہم اعلیٰ اخلاق سے دور چلے گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. آپ نے فرمایا میری بعثت کا مقصد ہی اعلیٰ اخلاق کی تقلید ہے. آج ہم نے اخلاق کا وہ راستہ چھوڑا دیا. کریم آقا کی بعثت کا مقصد ہی اعلیٰ اخلاق کی تقلید ہے. پھر ایک بڑی کمال روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق، وہ گناہوں کو یوں پگھلا دیتے ہیں جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق نیکیوں کو یوں تباہ کر دیتے ہیں جیسے سرکہ شہد کو تباہ کرتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال روایت، قیامت والے دن کے حوالے سے جو بندہ یہ چاہے کہ قیامت والے دن مجھے آقا علیہ السلام کے دامن کی چھاؤں مل جائے، آقا کی قربت مل جائے، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب، میری مجلس سے بیٹھنے والا، میری سنگت و صحبت میں رہنے والا وہ انسان ہوگا جو تم میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہوگا. آج یہ اخلاق کا پہلو ہماری زندگی سے نکل گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق یوں کہ آپ کی خدمت میں آپ مدینہ چلے گئے. ایک مرتبہ ایک بندہ مکہ سے، کافر دشمن، مکہ کے اندر اس نے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، وہ مدینہ آ گیا. اب جانتا تھا کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی دروازہ میرے لیے نہیں کھلے گا، کہ میرے لیے تو سارے دروازے بند ہوں گے. میں مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سارا رویہ میرا تھا. لیکن یہاں ایک دروازہ ایسا ہے اگر اس پہ دستک دی جائے تو مجھے پناہ مل جائے گی. وہ ایک دروازہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے آ کے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ دستک. آپ نے جب دیکھا کافر ہے، مدینہ مکہ کا دشمن، آپ نے ماتھے پہ بال نہیں ڈالے بلکہ خندہ پہ شادی سے اسے ویلکم کیا اور آپ اندر لیا. اب اسے بٹھایا، رات کا وقت تھا، کھانے کے لیے اور چیز کو میسر نہیں تھی. آپ نے اس کے کھانے کا انتظام کرنا تھا. آپ کے گھر میں اس وقت 7 بکریاں تھیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رات کے کھانے کے لیے برتن لیا اور ایک بکری کا جا کے آپ نے دودھ دیا اور وہ دودھ لا کے اس دشمن کو دیا جو مکہ میں تکلیفیں دیا کرتا تھا. آج ہمارے لیے ہمارا سگا بھائی کوئی ایک جملہ کہہ دے ہم دروازے بند کر لیتے ہیں. آج باپ بات کر دے، بیٹا باپ کو بلانا گوارا نہیں کرتا. ماں بات کر دے، بیٹی کئی ہفتے ماں کی بات دل میں کر کے ماں کو بلانا گوارا نہیں کرتی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے کہ اگر مکہ میں تکلیفیں دینے والا، مکہ میں دشمنی رکھنے والا دشمن کے اگر دروازے پہ آ جائے، صرف اسے رہائش نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کھانے کا انتظام بھی فرماتے.
آپ نے بکری کا دودھ دویا، لا کے اسے دیا، اس نے کہا کہ میری بھوک نہیں مٹی۔ آپ نے برتن لیا دوسری بکری کا دودھ، پھر بھی کہتا ہے بھوک نہیں مٹی۔ تیسری، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ دو کے آپ نے خود اسے پلایا۔ اب رات کو وہ سو گیا، جب سامنے محترم سو گیا، صبح ہوئی، اب اس نے ناشتہ بھی کرنا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اٹھ گیا، آقا علیہ السلام نے برتن لیا، آپ چلے گئے، جا کے پہلی بکری کا دودھ دویا، لا کے اسے پلایا۔ جب وہ پی چکا، آپ برتن لے کے دوسری بکری کا دودھ دونے گئے، پیچھے سے آواز دیتا ہے، آقا رات تک کافر تھا، 7 بکریوں سے پیٹ نہیں بھرا، رات کو آپ کا اخلاق دیکھا ہے، اللہ نے دل میں ایمان کی چنگاڑی جلا دی ہے، اب 1 بکری کے دودھ سے بھی میرا پیٹ بھر گیا۔ مکہ کے اندر جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، مکہ کے اندر جو سورج کے پلٹنے کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، مکہ کے اندر جو درخت کے چڑھ کے آنے کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، مکہ کے اندر جو ہاتھ میں کنکریوں کے بورنے کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، اگر وہ ایمان لایا ہے تو آقا کے اخلاق کو دیکھ کے ایمان لایا۔ آج ایک لمحے کے لیے رک کے یہاں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ کے ایمان قبول کرے؟ آج ہمارے رویے ایسے ہیں، کردار ایسے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہماری عادات دیکھ کے لوگ خدا پہ سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے وہ اخلاق کہاں اپنانے لگے؟ آج ہم نے دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا۔ کسی کا آئیڈیل کوئی ٹک ٹاک، کسی کا آئیڈیل کوئی ناچنے والا، کسی کا آئیڈیل کوئی گانے والا، کسی کا آئیڈیل کوئی دنیا دار ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی کھیلنے والا ہے۔ وہ آئیڈیل جس کے بارے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آج ہم نے اس آئیڈیل سے اپنا منہ پھیر رکھا، کام رکھا صرف ہم نے اذکار سے، تیرے افکار اپنائے اغیار۔ آج ہمیں کوئی درد نہیں آقا کے اخلاق کے ساتھ، آج ہمیں کوئی درد نہیں آقا کی سیرت کے ساتھ، آقا کے کردار کے ساتھ، ہمیں صرف فکر ہے کہ ذکر چلتا رہے، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کام ہو جائے گا۔ ہم نے کریم آقا کے اخلاق کو پھر آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم احسن خلقی احسن خلقی، یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا۔ آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنی ظاہری وجاہت کو دیکھتے ہیں، اپنے لباس کو دیکھتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنے ظاہری حسن کو مینٹین کرتے ہیں۔ کبھی اتنی کوشش اپنے باطن کو خوبصورت کرنے پہ کی ہے، کبھی اتنی محنت اپنے باطن کو سنوارنے پہ کی ہو؟ کریم آقا دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے مجھے ظاہر میں خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی مجھے باطن میں بھی خوبصورت۔ اگر آپ کو اپنا ظاہر خوبصورت کرنے کی کوشش کاوش ہوتی ہے تو پھر اپنے باطن کو بھی خوبصورت کریں، اپنے باطن کو بھی کریں، اپنے باطن کو بھی صاف کریں جیسے ظاہر صاف رہتے ہیں۔ پھر سامنے محترم آقا علیہ السلام کے ان اخلاق کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہمارے اخلاق آقا علیہ السلام کے اخلاق کے تابع ہیں، تو یقین جانے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں تو سوائے شرمندگی کے کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ ہمارے اندر سے سوائے شرمندگی کے، شرمساری کے کوئی چیز بھی نہیں۔ ہمارا ایک خلق بھی آقا علیہ السلام کے اخلاق کو مطابق ہے۔ آئیں مختصر وقت میں چند ایک اخلاق آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے 360 اخلاق وہ ہیں جو اللہ نے اپنے عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آقا کا ہر عمل جو ہے وہ اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ میں یہاں سچائی، آقا علیہ السلام کی دیانت، حسن کلام،
آقا علیہ السلام کی آفتہ گزر صبر علم بردباری ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ آقا علیہ السلام کتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اور جو آگے کرنے لگا ہوں یہ سارے کی ساری حضور شیخ الاسلام کی کتاب الروض الباسم سے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر سارے اخلاق مصطفیٰ کو جمع کروا دیا ہے۔ اگر ممکن ہو پڑھنا تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو سبقت پڑھائیں تاکہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ہم جان سکیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں نہ تصور بھی کریں کہ کریم آقا کیسے نظر آتے ہیں تو ہمارے تصور میں آقا علیہ السلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ آج دنیا داری میں ہمیں کسی سے محبت ہو، دنیا داری میں ہم کسی سے محبت کر بیٹھے، 2 دن صرف چیٹنگ کریں موبائل میں، اس کے بارے میں سوچیں، وہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک سکیچ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتے زندگی گزر گئی، جس رسول کے نعرے لگاتے زندگی گزر گئی، جس رسول کو مانتے زندگی گزر گئی، اس رسول کا کوئی نقش ہمارے ذہن میں نہیں بنتا۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، اب وہ تصور میں نہیں آتے۔ کیوں کہ ہم نے رسول کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے رسول کے اخلاق پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رسول کی سیرت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آئیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو آقا علیہ السلام کا ایک خلق عالم کفر میں بڑا معروف، عالم عرب کی جانتا اور وہ آپ کا صادق، آپ کا سچا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جائے۔ آج ہماری ہر بیٹھک جھوٹے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک کمزور وہ سچا اس کے سامنے 10 بندے امیر جھوٹے ہو، ہماری مجلس ان جھوٹوں کے ساتھ، ہم سچے بندے کے ساتھ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کہ لوگوں سچ کو لازم کرو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو کثرت سے سچ بولتا ہے اللہ اسے صدیقیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو بندہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسے اللہ کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ آج ہم لوگ متواتر جھوٹ، جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے سامنے محترم، آپ کا اخلاق کیسا، آپ کا اگر کہیں پہ پیغام پہنچ جائے تو لوگ گواہی دیتے کہ یہ نبی سچے ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھ لیتا وہ گواہی دیتا کہ آپ سچے ہیں، کوئی آپ کو سن لیتا وہ گواہی دیتا آپ سچے ہیں۔ آج ہم اس رسول کی سیرت کو چھوڑ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد جب خطوط لکھے نا دیگر شاہان سلطنت کو، ایک خط آپ کا ہرقل کے پاس، رومی بادشاہ کے پاس پہنچا۔ ہرقل نے جب خط پڑھا کہ مکہ کی سرزمین پہ ایک بندے نے اعلان نبوت کیا اور ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہرقل نے اگلے دن سب سے پہلے پتہ کروایا کہ پتہ کرو مکہ کی سرزمین سے کوئی قافلہ آئے، اور اس کا جو بھی قافلے کا سردار ہے اسے لے کے آئے، تجارتی قافلہ۔ جب فوجی گئے تو پتا چلا کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اگلے دن ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا، وہ سارا پس منظر اپنی جگہ، وہ جانی دشمنی اپنی جگہ، وہ غزوہ بدر احد میں خندق میں وہ ساری جنگیں اپنی جگہ۔ ہرقل نے بلا کے پہلا سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کیا کہ بتاؤ یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی بندہ ہے، کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی اس بندے پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا ہے؟
ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے کبھی سے جھوٹ بولتے نہیں سنا، کبھی سے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ بندہ اعلان نبوت سے پہلے عام بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا تھا تو جان لو کہ یہ اب اپنے خدا کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پیغام پہنچا، وہ جان گیا کہ سچی ہے، صرف پیغام پہنچا۔ پھر دوسری روایت، عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام جامع ترمذی کی روایت ہے، خود ہی راوی ہے، بیان کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد آقا علیہ السلام جب آپ مدینہ ہجرت تشریف کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ مدینہ پہنچے، مدینہ کے اندر شور مچا کہ اللہ کے اہل رسول آ گئے۔ عبداللہ بن سلام آپ بیان کرتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وقت پورا ہو چکا ہے، یہودی عالم دین ہے، کتابوں میں پڑھے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں اس رسول کو، اس رسول کے اخلاق اوصاف دیکھتے ہیں، اس کی وجاہت دیکھتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھ تو رکھا تھا آخری رسول اس طرح کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو پہلی نظر جب میری چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، جب پہلی نظر میری روح زیبا کے ساتھ ٹکرائی تو جو پہلا جملہ میری زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ اتنے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھ کے گواہی دے دی کہ سچی۔ پھر سامنے محترم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ کے باہر ایک قافلہ کھڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے پاس دیکھا کہ ایک سواری ہے، آپ نے ان سے پوچھا سواری دینی ہے؟ انہوں نے کہا جی دینی ہے۔ ریٹ طے ہو گیا، جب ریٹ طے ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینہ سے سواری دینے کو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا ویسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے، لہذا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر سواری دینی ہے تو دے دو، میں مدینے جا کے تمہیں پیسے لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے سواری کی نکیل دی، آقا علیہ السلام سواری لے کے چلے گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہوئے نا، اب ان کا دھیان اپنی طرف ہوا، وہ بندہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یار اس بندے کو سواری دے دیا، اس بندے کا نام پتا تو پوچھا ہی نہیں وہ کون ہے۔ دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا، تم پوچھ لیتے، تم پوچھ لیتے، تم پوچھ لیتے۔ تو وہ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں وہ سواری لینے والا حسین ہی اتنا تھا، ہم اس کا حسن دیکھتے رہ گئے، نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، وہ جو کہتا گیا ہم قبول کرتے چلے گئے۔ اب یہ باتیں وہ باہر کھڑے کر رہے ہیں، اندر خیموں میں ان کی خواتین یہ باتیں سن رہی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے خیمے کا پردہ ہٹا کے انہیں کہتی ہے کہ تم نے اس بندے کو دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، صرف اس کی آواز سنی ہے، جس کی آواز اتنی میٹھی تھی وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تمہارے پیسے لوٹا دے۔ آج آقا علیہ السلام کا اگر پیغام پہنچ جائے تو لوگ گواہی دیں کہ آپ سچے ہیں، اگر کوئی دیکھ لے تو وہ گواہی دے سچے ہیں، اگر کسی کے پاس پیغام پہنچ جائے تو وہ گواہی دے سچے ہیں۔ اور آج ہمارا کردار، ہم صبح سے شام تک جھوٹ، آج اکثر لوگ آ کے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولی، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی، وظائف بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جب تم لین دین کرتے ہوئے معاملات کے اندر جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو کہ خدا کی قسم اتنے کی خرید بھی نہیں ہے، اتنے میں مجھے بھی نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، تو جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں نمازیں فائدہ نہیں دیتی، وہاں قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، وہاں بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کیا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں یہ وظائف فائدہ نہیں دیتے، وہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں برستی۔
آج ہم نے جھوٹ کے بازار میں پھر متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں، پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، منافق کی نشانی۔ دوسری نشانی فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرے۔ آج یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر ایک بڑی کمال روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آقا یہ فرمائے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اگر جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں۔ آج ہم شب و روز جھوٹ میں گزارتے ہیں، پھر یقیناً آپ سارے لوگ روزے سے زندے، سب نے روزہ رکھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، توجہ کیجئے گا، جو بندہ جھوٹی بات اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی جو جھوٹ اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے یعنی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہے بھی تو اسے روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج ہم روزے کی حالت میں بھی صبح سے شام تک جھوٹ، ہمارا معمول ہے۔ پھر سامعین محترم، ہم طنز و مزاح میں جھوٹ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے 4 دوست بیٹھ جاتی ہے، کسی ایک پہ مذاق کرتے ہوئے، مذاق نہیں کہہ رہا، مذاق تو اس سے بھی آگے برا ہے نا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق تم اڑاؤ وہ تم سے بہتر ہے۔ مذاق کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک یہ کہ آپ مذاق کیا کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ بڑی معروف روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک اماں جی آئیں، آقا عرض کی آقا یہ فرمائیں میں جنت میں جاؤں گی یا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اماں جی کوئی مائی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ فرما کے مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھانے واپس آئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوئی، آقا وہ اماں جی کو کیا فرمایا ہے؟ وہ اس وقت کی وہی پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ آقا پاس تشریف لے گئے، جا کے پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہیں؟ آقا آپ نے فرمایا ہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں جان کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اللہ سب کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ پھر ایک صحابی آئے آقا کی بارگاہ میں، آقا عرض کی آقا میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، کوئی سواری کا انتظام فرما دیں، دور سفر پہ جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اونٹنی کا بچہ نہ دے دیا جائے؟ عرض کی حضور میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، اونٹنی کا بچہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی جوان پلا ہوا اونٹ اس کا انتظام فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جوان پلا ہوا اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا۔ مزاق کیا لیکن آپ نے جھوٹ، اور آج ہم صبح سے شام تک پھر سامعین محترم اسی جھوٹ کے ساتھ ہماری زبان کی خرابیاں، آج ہماری زبان کے اندر حسن کلام نہیں، ہم اس زبان سے صبح سے شام تک ایسی برائیاں، لوگوں کو تکلیف دینا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے بلانا، یہ ہماری زبان کا حصہ ہے۔
یہ زبان جہنم میں لے جائے. آج ہم لوگ زبان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھا کلام کیا. آج کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زبان سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. آج ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کہتے تو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، ہمارے جملے تکلیف دے رہے ہیں. حسن کلام انسان کو بہتر بناتا ہے، محبت اخوت بلائی کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو قریب کرتا ہے. آج ہم یہ بھی بھول گئے. پھر اللہ نے سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا. آج ہم اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ ایسے محل ہیں، اندر اتنے وہ چمکدار اتنے خوبصورت ایسے محل ہیں کہ اندر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو باہر نظر آتا ہے اور باہر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو اندر نظر آتا ہے. اللہ نے ایسے کمال کے محل بنا رکھے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں آقا وہ کن کے لیے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ خوش کلامی کرنے والوں کے لیے وہ محل ہے، جو اچھی بات کرتے ہیں، جو اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور پھر ایک بڑی معروف روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ اپنی زبان کو بند. ہم اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آج گھروں کے معاملات خراب ہی اسی لیے ہوتے ہیں، صرف فرق کلام سے. والدین کے سامنے بات کرنے کا ادب نہیں ہے، ماں کے سامنے بات کرنے کا ادب نہیں ہے، ایک دوسرے بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کسی مجلس میں کلام کرنے کا ادب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا. آگے 3 حکم اللہ نے والدین کے ادب میں بیان کیے. سامعین کے محترم وہ تینوں کے تینوں انسان کی زبان سے ریلیٹ کرتے ہیں. کیوں کہ خدا جانتا ہے کہ یہ انسان اپنے والدین کو تکلیف دے گا تو اس زبان کے ذریعے دے گا. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. پہلا حکم فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر والدین ایک یا دونوں بڑھاپے میں تیرے پاس آ جائے تو انہیں اف تک نہ کہے. دوسرا فرمایا فَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہیں جھڑکی نہ دیا کر. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا اس زبان کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا. آج یہ ساری خرابیاں ہماری زبان کی وجہ سے. ہم نے اپنی زبان کو ایسے کاموں پہ لگا رکھا کہ نجات ختم ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض آقا یہ فرمائے کہ نجات کیا ہے. بڑی معروف حدیث ہے آپ نے سن رکھی ہوگی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زبان اپنی زبان کو بری باتوں سے بچائے رکھنا یہی نجات ہے. من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آج ہماری زبان کی بات کلامی ہے. پھر سامعین و سامعات اگلا جو خلق ہے وہ صادق ہونے کے ساتھ امین ہونا. آج ہم امین بھی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا.
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اسی کے حوالے کرو۔ آج ہمارے پاس کسی کا ڈاکومنٹس آ جائے، کسی کی بات سن لیں، کوئی بات آ جائے، کسی کی کوئی تصویر آ جائے، کسی کی کوئی ویڈیو آ جائے، ہم چند ٹکوں کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ کسی کا راز پتہ چل جائے، پیسے لے کے عدالت میں گواہیاں دینے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو۔ آج ہم نے اس معاملے میں بھی خدا کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کا خیال بھی نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے جھوٹ کے ابتدا میں بیان کی تھی نا، کہ ابو سفیان کو بلایا ہرقل نے اور پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کہ یہ جو بندہ ہے اس پہ کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگتے دیکھا ہے؟ تو دوسرا سوال ہرقل نے یہ کیا ابو سفیان سے، حضرت ابو سفیان سے، وہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بندہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے، کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ آگے سے جواب دیا کہ یہ بندہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، یہ بندہ ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، یہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، یہ ہمیں وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، اور یہ ہمیں امانت کا پاسدار ہونے کا حکم دیتا ہے، امین ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہرقل نے سنی تو اس کے الفاظ آگے سے یہ تھے، وَهَذِهِ صِفَاتُ النَّبِيِّينَ، یہ جتنی صفات بتا رہے ہو یہ سوائے نبی کے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کافر کے بتا، آج ہمارے اندر یہ امانت ہوئی اور بڑی کمال روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سامعین محترم، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اکثر خطاب میں یہ جملہ ضرور ہوا کرتا تھا، کلمہ حکمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، اکثر آپ کے خطاب میں یہ جملہ ہوا کرتا تھا، کیا؟ آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امین نہیں، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں۔ آج ہم امین بھی نہیں اور وعدے کے پاسدار بھی نہیں، صبح سے شام تک ہم خدا کی قسمیں کھا کے مکر جاتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کئی امانتیں اپنے پاس لے کے مکر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید پیسوں کا لین دین امانت کرنی ہے۔ آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ کے پاس کیفن ہے، آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کے پاس کوئی چیئر کرسی ہے، آپ اس کے بھی امین ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ایک دوسرے میں راز کی باتیں ہوتی ہیں بند کمرے میں، وہ ایک دوسرے کی باتوں کے بھی امین ہیں۔ دوستوں میں اگر کوئی بات ہوتی ہے وہ اس کے بھی امین ہیں۔ سنیں حدیث، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ روایت کریں جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہیں امانت دے اس کی امانت اس کے حوالے کرو، اور کوئی تم سے خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور دوسری روایت حضرت جابر جو روایت بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ گفتگو کرے، بات کرے، راز کی بات کرے، اور پھر وہ چہرہ پھیر دے، کہیں چلا جائے، ناراض ہی کیوں نہیں ہو گیا، اس کی ہوئی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اب ان دونوں حدیث کو سامنے رکھ لے، ہم سے ہمارے دوست شیئر کرے، ہم سے ہمارا آفس میں بہت شیئر کرے، ہم سے ہمارا حامل یا عورت اپنے حامل سے شیئر کرے، ہمارے معاملات ہو، اور اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور ایک باہر آ کے راز بتا دے، کریم آقا نے فرمایا جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر کسی نے تمہارے راز بتائے ہیں تو کریم آقا نے فرمایا تم صبر کرو، تم اس کے راز آگے۔ آج لڑائی ہو جائے، دو دوست ہیں، ایک نے آ کے کوئی بات کی، اگلا ساری کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں کس وجہ سے؟ میاں بیوی میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کسی بات بیان بن ہوئی،
عورت نے کوئی بات کر دی یا مرد نے باہر آ کے بات کر دی، عورت ساری نکال کے سامنے رکھ دیتی ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یا مرد کھول کے رکھ دیتا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی باتیں تمہارے پاس امانت ہے، اگر وہ امین نہیں رہا تم تو کم از کم امین رہ سکتے ہو نا، تم اس کے گفتگو اس کے رازوں کا خیال کرو۔ آج ہم یہ خیال کریں۔ پھر ایک روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں جب دین اٹھا لیا جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے دین میں سے جو سب سے پہلے چیز ناپید ہوگی وہ امانت ہوگی۔ جب امانت ختم ہو جائے تو جان لو کہ قیامت آ گئی۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو امین ہونے کے حوالے سے بڑا خوبصورت پہلو شب ہجرت ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں کھڑی ہیں حضرت مولا کائنات کے ساتھ، باہر کافر ننگی تلواریں لیے شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت علی سے فرما رہے ہیں علی میں جانتا ہوں یہ لوگ مجھے شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، لیکن تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اس وقت تک مدینہ نہیں آئے گا جب تک ان کی امانتیں ان کے حوالے نہیں کر دے گا۔ قربان جاؤں کریم آقا کے حالات پہ کہ آپ کو ان ننگی تلواروں کے سائے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو ان قتل کے ارادے سے آنے والوں کی امانتوں کی پرواہ ہے، یعنی ان کی امانتیں ان کے حوالے۔ آج ہم امین بھی نہیں رہے۔ پھر سامنے محترم یہ جتنے بھی اخلاق ہیں اس کے علاوہ صبر ہے، علم و بردباری ہے، عفو درگزر، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے ایک اور تھوڑا سا سن لیں، میں انشاءاللہ پھر آپ کی اپنی گفتگو کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ صبر آج ہماری زندگی سے صبر ختم ہو گیا، عدم برداشت کا کلچر ہے، آج ہمارے اندر برداشت ختم ہو گیا۔ ویسے بھی رمضان عصر کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنے صبر کا ہے، ہم جگہ جگہ پہ صبر کو بھی چھوڑ دیتے، کوئی بات کرتے ہم کہتے ہیں جاتا کدھر ہے، کسی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہو کوئی ہم سے پہلے کھانا ڈالنا شروع کر دے، ہم دل میں کوسنے لگتے ہیں یہ کون ہے جو پہلے شروع کر رہا ہے۔ کسی چوک چراہے سے گزر رہا ہو کوئی ہم سے پہلے گزر جائے، گاڑی ٹرن کر لے، ہم سے گاڑیاں لینے لگتے ہیں۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صرف دو روایات سنا کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک روایت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سوال کیا آقا احد کے دن سے بڑا بھی کوئی دن آپ نے گزرا ہے؟ اب یہ احد کا دن کیا تھا، کتنا بڑا تھا جو آپ پہ گزرا؟ احد کا دن وہ دن ہے سامعین محترم جب آقا علیہ السلام کو برچھی لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، غنودگی چھا گئی، مسلمان جیتی جنگ ہار گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ مسلمانوں کے لاشیں اکٹھے کر کے لاؤ۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام نے لاشیں اکٹھے کیے، 69 لاشیں مل گئے، ایک لاشا نہیں ملا، اور وہ ایک لاشا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ صحابہ دوبارہ گئے، نہیں ملا، آقا نہیں مل رہا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ اے علی جاؤ، میرے چچا اتنے بزدل نہیں ہیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں، تلاش کرو کہیں ان کا لاشا ضرور ملے گا۔ حضرت علی بھی گئے، لاشا نہیں ملا۔ کریم آقا خود اٹھے، آپ اس گھاٹی پہ تشریف لے گئے جہاں سے کافروں نے حملہ کیا تھا، وہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے لاشیں کنگالنے شروع کروائے، ان کے نیچے سے ایک لاشا ملا جو 12 ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے، آپ کی دونوں آنکھیں نکال لی گئی، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے، آپ کا سینہ چاک کر دیا
کیا گیا، کریم آقا نے ناخنوں سے پہچانا کہ یہ میرے چچا کا لاشا ہے۔ جب اس حالت میں دیکھا تو آقا علیہ السلام رونے لگے۔ روایت کا الفاظ ہے کہ آپ اتنا روئے آپ کو ہچکی بن گئی، جو بچہ روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہے اس کی، آقا رونے لگے اور فرمایا انت سید الشہداء، اے میرے چچا آپ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ جب آپ رو کے رنجیدہ ہو کے خاموش ہوئے تو آپ نے یہ جب حالت اپنے پیارے چچا کی دیکھی تو آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا جس دن اللہ نے مجھے کافروں پہ غالب کیا، جس دن دین کفر پہ غالب آیا، میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح مسئلہ کروں گا 70 کافروں کا جیسے انہوں نے آپ کیا ہے۔ اتنا فرمانا تھا، رب جلیل نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جا میرے رسول کو تسلی دے۔ جبریل داہنے کندھے کے پاس آیا اور آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آقا اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کرنا ناانصافی ہے، ایک کے بدلے ایک کا ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ اس پر بھی صبر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آقا نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا جبریل گواہ رہنا میں نے اس پہ بھی آپ صبر کرنا، اس پہ بھی آپ صبر کرنا۔ یہ غم ساری زندگی کریم آقا کو نہیں کیا۔ واشی اسلام قبول کرنے آیا، آقا نے فرمایا میرے سامنے نہ آنا، مجھے میرے چچا یاد آتا۔ روایت وہیں پہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی آقا احد کے دن سے بڑا دن بھی کوئی گزرا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، جب میں تیری قوم کے لوگوں کے پاس طائف کی وادی میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کے گیا، انہوں نے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میں نے اپنے اوپر دیکھا بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے کیا وفا کی اس رسول کے ساتھ، کیا اخلاق اپنائے اس رسول کے ساتھ، جنہوں نے طائف کی گھاٹیوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ تکالیف دیکھی، جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج ہم ان کی خاطر سچ بھی نہیں بول سکتے، آج ہم ان کی خاطر امین بھی نہیں بن سکتے، آج ان کی خاطر ان کے اخلاق کو بھی نہیں اپنا سکتے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اس میں جبریل ہے، اس کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبریل نے عرض کی آقا اذن عطا فرما دیں، زمین سے طائف کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ میں نے فرمایا جبریل میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ وہاں بھی صبر کر کے ہاتھ اٹھائے اور پتھر مارنے والوں کو بھی میں نے دعا عطا، پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ آج ہم نے چھوڑ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ اب سامنے محترم اگر مزید کوئی تڑپ پیدا ہوئی، کوئی دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا کہ آقا کے اخلاق کو پڑھنا چاہیے، آقا کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، اگر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کو میں نے اپنانا ہے، تو دو ہی طریقے ہیں، یا اخلاق پڑھے جا سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کی جا سکتی ہے کہ جن کے کردار سے آقا کے اخلاق کی خوشبو آتی ہے، یا پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر پڑھنے ہو تو میں ایک کتاب بتا رہا ہوں الروض الباسم حضور شیخ الاسلام کی، کہ جس کے اندر آپ نے سارے اخلاق کو جمع فرما دیا ہے۔ اگر پڑھنے ہوں تو وہ کتاب بہترین ہے، اور اگر کوئی ایسی سنگت چاہیے، ایسی صحبت چاہیے کہ جہاں بیٹھ کے اس سنگت اور صحبت میں آقا کے اخلاق کی خوشبو دی جائے، آقا کے اخلاق کو اپنے اوپر ڈالا جائے، تو آئے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسی بستی کی، ایک ایسی جگہ کی کہ جہاں 10 دن بیٹھنے کے بعد انسان پر وہ کیفیات آ جاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ مدینے کی گلیوں سے گھوم کے آیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے اسلاف کے زمانے سے اٹھ کے آیا ہو۔ اس سال حضور شیخ الاسلام کا اعتکاف کے دنوں میں موضوع بھی بڑا کمال ہے کہ انسان میں
انسانیت کیسے پلٹائی جائے. آئیں اگر اخلاق کی خوشبو دینی ہے، سنگت میں بیٹھ کے دینی ہے، تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کے لیے تحریک منہج القرآن کے زیر انتظام ہونے والے 10 روزہ اعتکاف کی رجسٹریشن کروائیں. ممکن ہو تو ضرور زندگی کے 10 دن نکالیں. مرنے کا پتہ نہیں ہے، آقا کے رستے پہ چل پڑیں. وہ پھر خدا جب رستے پہ بندے چل پڑیں تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا علیہ السلام کے اخلاق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، یہ جو کوئی چند ایک الفاظ میں نے آپ کے سامنے کہے، میں ایک نکما نکارا سا انسان ہوں. جو کوئی سبق مجھے ملا میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن اصل جو درس و پروگرام ہے وہ آپ یا پہلے سن چکے ہیں مجھ سے پہلے یا کل ہوگا، جس میں علامہ صابر کمال بٹو صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں اور ان کا موضوع بڑا کمال ہے، فلاح دار ہے. آج یا ہم اس دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں یا ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں 72 مقامات پہ جہاں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے وہاں دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو. تو کل وہ فلاح دارین کا راز آپ کو بتائیں گے. کوشش کریں جلدی تشریف لائیں، کوشش کریں اپنے احباب کو. آج کوئی مجلس سے آپ کو لذت آئی ہے؟ پکی بات ہے، سچ بولیں گے. آج کے لوگ اگر لذت آئی ہے تو اپنے دوستوں کو دعوت دیں. میری بہنیں اپنے ساتھ اپنے محلے میں عورتوں کو دعوت دیں. ممکن ہے کسی ایک کا دل